مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا حدیث ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور جا کر کے جہاں تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے اور بتائیے یہ حدیث جا کر کے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، کس چیز کی گارنٹی لے رہا اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے من یضمن لی، جو میرے لیے گارنٹی لیتا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کیا کہ من یضمن لی، جو انسان میرے لیے ضمانت لیتا ہے، میرے لیے گارنٹی لیتا ہے، میرے سامنے آ کر گارنٹی لیتا ہے، اضمن لہ، میں اس انسان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کس چیز کی گارنٹی رسول اللہ؟ آپ بتائیے کس چیز کی گارنٹی؟ رسول اللہ فرمائیں گے من یضمن لی، جو انسان میرے لیے گارنٹی لیتا ہے، کس چیز کی گارنٹی؟ کہ بر الوالدین وصلۃ الرحم اضمن لہ، جو انسان مجھ سے یہ گارنٹی لیتا ہے، مجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اور صلہ رحم کرے گا، اضمن لہ، تو میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں تین چیزوں کے اندر۔ ملاحظہ کیجئے، ادھر غور کیجئے، اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے، صلہ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، ان سے مل جل کر کے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحم۔ میں نے آج تک جتنی روایات پڑھی ہیں، جتنی احادیث پڑھی ہیں، میں نے کسی بھی حدیث کو جا کر کے دیکھ لیجئے گا آپ، چیک کر لیجئے، کسی بھی روایت کو جا کر کے چیک کر لیجئے آپ، سب سے زیادہ انسان کی عمر، انسان کی ایج جس چیز سے زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، وہ صلہ رحم کے ذریعے بڑھتی ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے، ان کا احوال پرسی کرتا ہے، ان کی خیریت معلوم کرتا رہتا ہے، اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو اس کی عمر اس کے ذریعے سے بڑھتی چلی جائے گی، صلہ رحم کے ذریعے سے۔ اور اگر وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزلٹ الٹا ہے، پھر اس کی عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب مجھے صلہ رحم کے اوپر نہیں گفتگو کرنا ہے، روایت موجود ہے سیلو ارحامکم ولو بالسلام، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کنیکٹ رہیے، مل کر کے رہیے، چاہے ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے جو اتفاق نہیں رکھتے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے بھائی گھروں میں، وہ فلاں کزن کے گھر میں نہیں جاتا، فلاں ماموں کے گھر میں نہیں جاتا، اس سے میرا جھگڑا ہے، اس سے میرا جھگڑا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے جوان کتنے زیادہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج کی مائیں کہتی ہیں آنے والی بیوی اپنی پھوپھی سے جا کے نہ ملنا، اب میری ننند کے گھر نہ جانا، تم بچوں سے کہتی کہ نہیں اپنے؟ اس کا تو کچھ جا نہیں رہا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے جن بچوں کو جانے سے منع کر رہی ہے، وہ بھی اس کی خونی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ بچہ اپنی خالہ کے پاس نہیں جائے گا ملنے کے لیے، اپنی پھوپھی سے مل کر نہیں رہے گا، اس بچے کی عمر خود بخود کم ہو جائے گی۔ اب لاکھ ماں کہتی رہے اے پروردگار میری عمر اس کو لگ جائے، لیکن یہ عمر لگے گی کہاں سے؟ تم نے تو اس کی عمر کم کرنے کا کام کیا ہے، بڑھانے کا کام کہاں کیا ہے تم؟ لہٰذا اگر ایسا ہو جائے کہ کسی رشتہ دار کے گھر آپ نہیں جا سکتے، کسی خونی رشتہ دار کے گھر آپ نہیں جا سکتے، آپ کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے آپ کا، اگر جائیں گے جوتا مار کے بھگا دے گا آپ کو، تب بھی آپ اپنے خونی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ روایات میں اور علماء فرماتے اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے، خوف سے ڈر میں کہ اگر جائیں گے بے عزتی ہو جائے گی یا جوتا مار کے بھگا دے گا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ تب بھی آپ دوسروں کے ذریعے سے اس کی خیریت معلوم کیجئے، وہ فلاں رشتہ دار میرا جو فلاں جگہ رہ رہا ہے کیسا ہے، کیا حالات ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے؟ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے پیسہ دیں گے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا، تو کیا کریں؟ آپ کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی مدد کرا دیجئے، اس کی ہیلپ کرا دیجئے، یہ صلہ رحم ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، اور یہ مجھ سے گارنٹی لیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کروں گا، صلہ رحم کروں گا، اضمن لہ، تو میں اس کے لیے گارنٹی لیتا ہوں تین چیزوں کے اندر، تین چیزوں میں رسول اللہ گارنٹی لیتے ہیں۔
دو کام آپ کو کرنا ہے، دو گارنٹی آپ کو دینی ہے اور تین گارنٹی رسول اللہ دے رہے ہیں آپ کو۔ پہلی گارنٹی کیا ہے؟ کثرت المال۔ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا اور صلہ رحم کرے گا، پہلی گارنٹی رسول اللہ یہ لے رہے ہیں کہ اس کا مال زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھا ہے، بزنس کر رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے نہ سردی دیکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ ساری محنتوں کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ پھر مال بڑھنے والا نہیں، مال گھٹنے والا۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ دوسری گارنٹی رسول اللہ کیا لے رہے ہیں؟ زیاد العمر۔ دوسری گارنٹی رسول اللہ یہ لے رہے ہیں کہ اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اور صلہ رحم کیا تو دوسری میری گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ زیادہ ہو جائے گی، تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں۔ اور تیسری گارنٹی رسول اللہ نے کیا لی ہے؟ وَمَحَبَّتَا لِلْعَشِيرَ یا فِي الْعَشِيرَ، محبتہ فی العشیرہ۔ تیسری رسول اللہ گارنٹی یہ لے رہے ہیں کہ اس انسان کی جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور صلہ رحم کرتا ہے، اس انسان کی خاندان میں عزت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اپنے خاندان کے اندر کسی انسان کی عزت بڑھ جائے اور خاندان والے کسی کو عزت دینا شروع کر دیں، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ جلدی سے خاندان والے کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی انسان ماں باپ سے نیکی کرتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، تو تیسری گارنٹی رسول اللہ یہ لیتے ہیں کہ خاندان کے اندر ایسے انسان سے محبت لوگ کرنے لگتے ہیں اور خاندان میں اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، مال کم، عمر کم، خاندان میں عزت کم، بھائی ماما چاچا خالہ بھی تو یہی کہیں گی، ارے بھائی تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب تو اپنے باپ کا نہ ہوا، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ تو عزت گھٹی کہ بڑھی؟ ہاں، عزت گھٹ گئی، خاندان کے اندر کہاں عزت رہ جائے گی؟ لہذا یہ رسول اللہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اس حدیث کے اوپر عمل کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ایک شخص رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چوتھے امام کی روایت ہے۔ کیا فرمایا چوتھے امام نے؟ ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، بڑا گنہگار انسان ہوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے پاپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں میں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے شرم آتی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں جاؤں گا، شرم آتی ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کس زبان سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آنے والے انسان سے، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمانے لگا، ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہا، جا اپنے ماں باپ کو خوش کر لے، راضی کر لے، پروردگار تیرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ گناہ بخشوانے کے لیے کفارہ ہے، یعنی ماں باپ کو اگر راضی کیا ہم نے، خوش کیا، تو پروردگار عالم اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیں، انسان کی جب روح نکلتی ہے، روایت کہتی ہے کہ انسان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ آپ کانٹوں کے اوپر کوئی کپڑا ڈالے، پکڑ کر کھینچ لیں، کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تار تار ہو جائے گا، کانٹوں کے اوپر ڈال کر کھینچ دے گی کپڑا۔ جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے۔ بعض روایات کے اندر روح ایسے نکلتی ہے کہ انسان، زندہ انسان کے جسم کو کینچی لے کر کے کاٹ دیا جائے۔ دروازے کے بیچ میں اگر انگلی آ جائے نا، گھنٹوں تڑپتا ہے انسان، اور اگر زندہ انسان کو پکڑ کر کینچی سے کاٹنا شروع کر دیا جائے، اس کا بدن کیسا لگے گا؟ اس کو یہاں پر چیخے گا، آواز باہر تک جائے گی، پریشان ہوگا کہ نہیں، تڑپ جائے گا کہ نہیں؟ اس وقت جب روح نکلتی ہے یہ حالت ہوتی ہے انسان کی۔ مولا فرماتے ہیں،
اگر کسی انسان نے اپنے ماں یا اپنے باپ کے دل کو توڑا ہوا ہے اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے. جب عام انسان کی روح جب نکلتی تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا ہوا ہو، اپنے ماں باپ کا جس نے احترام نہ کیا ہو، اس کی روح کیسے نکلے گی؟ اسی لیے تو ایک شخص جب آیا تھا رسول کے پاس، آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول فلاں انسان جوان، فلاں جوان اس کی روح نہیں نکل رہی، بڑا تڑپ رہا ہے وہ جوان. جب رسول اللہ نے سنا تو پتا کیا کہا رسول اللہ نے؟ اس کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں. کہ اس کی ماں کو لے کر آؤ. جب ماں کو لے کر آئے تو رسول اللہ نے اس جوان سے پوچھا کیا تیری ماں تجھ سے راضی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے اپنی ماں کا دل توڑ رکھا ہے، میں نے اپنی ماں کو بڑا ستایا، میں نے اس کو عزت نہیں دی کبھی، احترام نہیں کیا اپنی ماں کا. رسول اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے تیری روح مشکل سے نکلتی ہے. ماں سے کہا اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. کہنے لگی میں نہیں معاف کروں گی اس کو، اس نے بڑا مجھے ستایا، بڑا پریشان کیا اس نے. لیکن جب رسول اللہ نے اس سے کہا میری خاطر اس کو معاف کر دے، تڑپ رہا ہے، آخرکار میرا چاہنے والا ہے، تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو جب معاف کیا اسی وقت اس کی روح نکل گئی. آپ نے دیکھا ماں باپ کو اگر کوئی انسان پریشان کرتا ہے، ماں باپ کا عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا ماں باپ کا، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا جو انسان آج اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کل اس انسان کو بھی باپ بننا ہے، کل اس لڑکی کو بھی ماں بننا ہے. آج اگر یہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کل اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. اگر آج یہ اپنی بیوی کو لے کر کے گھر سے باہر چلا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا، میں الگ جا کر کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو نہیں رکھوں گا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، کل جب یہ اس کو اولاد پروردگار عالم دے گا اور اس کا جوان بیٹا شادی کرے گا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو آج اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. جیسا کرو گے